السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی چند مسائل سماعت فرمائیں۔ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں۔ اعتکاف جو سنت ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے بہت ساری باتیں ضروری ہیں۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، مرد عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا، روزے سے ہونا۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہو تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں یہ کام کرنا جائز ہے۔ کھانا پینا بشرط کہ مسجد کو گندا نہ کیا جائے، سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرط کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہیں ورنہ مکروہ ہیں۔ برتن وغیرہ دھونا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا۔ اور اعتکاف کے فوائد میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عادت، جنازے میں شرکت، غربا کی امداد وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔